بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس پی میرے خیال میں اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوں جی, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہاں پہ ایک چیز جو یہاں پہ چینج لے کے آئے کراچی میں, فیئر فیکٹر تھا ایک بہت زیادہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے, اور پچھلے الیکشن میں آپ چلے جائیں اور اس سے پچھلے الیکشن میں چلے جائیں تو ایک فیئر فیکٹر ہوتا تھا اس شہر میں کراچی میں. دیٹ فیئر فیکٹر از نو مور اوور ہیئر. لیکن کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے ووٹ لے لیں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں یا نہیں, یہ ذرا ان سے پوچھ لوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اینڈ آئی ایم فیلنگ جیلس. You know why? Why? Because you're working out I'm not working and out. you're tucked in your shirt and it's like بہت زیادہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے. نہیں, بالکل نہیں ورک آؤٹ ہو رہا ہے. نہیں, you're putting on the belt. But you should be the only last person who should be getting jealous, because you should be happy, to see me happy. There is a reason for that. I told you before. So good to see you. So good after a long time. So good to see you. Player is all Trust me. mine. Player is all mine. کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ ہم نے فیئر فیکٹر ختم کر دیا, ووٹ تو لے نہیں سکے آپ. نہیں, ووٹ لے لیں گے. نہیں, ووٹ لینے کے لیے گئے کہاں ابھی جائیں گے. ابھی تو پہلے جو ووٹ لیتے تھے ان کے ووٹ کو جو ہے وہ گرانے کی باری ہے. پہلا ایپیسوڈ وہ چل رہا ہے. تو ووٹ جو ہے وہ 9% پہ 7% پہ 2 سیٹیں ہار گئے, اس پہ چل رہا ہے سارا. ٹھیک ہے, آہستہ ابھی تو ہم ووٹ لینے کھڑے ہی نہیں ہوئے. ابھی تو ہم نے اٹیک کیے ہی نہیں ہے. ابھی تو آفینس پہ گئے نہیں ہیں. ابھی تو ڈیفینس پہ چل رہا ہے سارا معاملہ. وائی ڈیفینس؟ دیکھیں ووٹ والا ہم اس لیے کہ ابھی ووٹ کا میدان سجا نہیں نا. میں 1-2 سیٹوں پہ ووٹ لینے کیوں جاؤں گا, اور کیا کر لوں گا میں 1-2 سیٹوں پہ. ویٹنگ فار دی الیکشن. آف کورس یس, جنرل الیکشن میں جائیں گے, فل فلیجڈ جائیں گے, تیار ہیں بالکل, اور ووٹ کے لیے جائیں گے. اور سندھ ہمارا اس 2018 پہ سندھ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم سندھ کے ساری سیٹوں پہ انشاءاللہ ہم پاکستان بھر میں ہماری پریزنس ہوگی. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ 1.5 سال کی پارٹی ہے. وی وونٹ بی ایبل to give much news there in all over Pakistan. ہم نے اپنی اس 1.5 سال کی 1.25-2 سال کی محنت کو کنسولیڈیٹ کر کے ہم نے سندھ کے اوپر فوکس کیا ہے. But you'll be creating waves in Karachi. Sindh, I'm saying Sindh. You're saying Sindh. Sindh. Inshallah ta'ala there will be some surprises in Sindh inshallah ta'ala. اور ہم نے جو اپنے لوگوں کو یا ہم نے اپنا جو مشن اور ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 2018 میں سندھ میں حکومت بنائیں گے. Not alone with PSP, not alone with PSP. دیکھیے with other, دیکھیں every party, every candidate sitting in a provincial assembly is not PPP's winning candidate, right? ٹھیک ہے, اور PPP کی یہ پور پرفارمنس ہے ساری سندھ بھر میں. ہم جائیں گے, ہمارے پاس because my party is not an ethnic party by the way. میرے پاس پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں, میرے پاس ANP سے لوگ ہیں, میرے پاس PTI سے لوگ ہیں, حقیقی سے, MQM سے, جماعت اسلامی سے, سب APML سے. تو ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں, تمام رنگ نسل زبان کے والے میرے پاس. ہاں ٹھیک ہے, میں اردو بولنے والا ہوں, میں مہاجر ہوں, میرا بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے پاس جو ہماری لیڈرشپ آئی پہلے جو آئی ساری وہ ساری اس بیک گراؤنڈ سے آئی, جبھی تو ہم ان کو چیلنج کر پائے یہاں پہ. تو یہ فلیٹ ہو گئے سارا. ہمارا پہلا آبجیکٹیو کیا تھا رانا صاحب, پہلا آبجیکٹیو ہمارا یہ تھا کہ میرا جو دکھ تھا وہ یہ تھا کہ میری کمیونٹی ایک ایسے گندے آدمی سے ٹیگ ہو گئی ہے کہ جو رات کو گالی بکتا ہے, صبح میری کمیونٹی پوری شرمندہ گھوم رہی ہوتی ہے. جو اس کی پارٹی میں ہے وہ بھی, جو اس کی پارٹی میں نہیں ہے وہ بھی. میرا آدمی جو الطاف حسین رات کو رینجرز کو, آرمی کو, جرنیلوں کو گالی بک رہا ہے. صبح پوری قوم جو وہ نوجوان جو ہے اس میں ان پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ شرمندہ گھوم رہے ہیں, وہ ایکسپلینیشن دیتے پھر رہے ہیں. پاکستان کو گالی بک رہا ہے, میری کمیونٹی پوری پاکستان میں جو ایکسپلینیشن دیتی پھر نہیں ہم پیٹریوٹک ہیں, ہمارے باپ دادوں نے پاکستان بنایا تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم نے کیا کیا, میرا پہلا ٹارگٹ تھا کہ جس پہلے پوائنٹ کو لے کر آیا کہ میں الطاف حسین کو اور اس کمیونٹی کو ڈیٹیچ کرنا چاہتا تھا کہ جو الطاف حسین ہے اس سے اس کمیونٹی کو ٹیگ نہ کر دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس 1.5 سالوں میں مجھے امید نہیں تھی کہ میری زندگی میں یہ دن دیکھوں گا. اس 1.5 سالوں میں آپ امیجن کریں کہ آج الطاف حسین پاکستان کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں, پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جھنڈے جلوا رہے ہیں, پرچم جلوا رہے ہیں 14 اگست کو, پاکستان یوم سیاہ بنانے کی بات کریں. اور میری کمیونٹی کے لوگ 70 سالوں میں شاید اتنی جشن آزادی اس طریقے سے نہیں منائی ہوگی انہوں نے جس طرح سے انہوں نے 14 اگست کو جشن آزادی منائی. ایک پرچم کراچی میں نہیں جلا, ایک پرچم پاکستان میں نہیں جلا, ایک پرچم حیدرآباد میں نہیں جلا. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو. میری کمیونٹی نے کیا کیا کہ الطاف حسین کو پیک کر کے ریپر میں باندھ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. یہ میری آج الطاف حسین ملک کو گالی بک رہا ہے, ملک پرچم جلا رہا ہے, میری کمیونٹی پہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. الطاف حسین پاکستان کو
کہہ رہا ہے تو میری کمیونٹی کو جو ایکسپلینیشن نہیں دینی، اس لیے کہ اب ہمارے آنے کے بعد یہ فرق پڑا 1.5 سالوں میں کہ ہم نے اس کمیونٹی کو اور الطاف حسین کو الگ الگ ثابت کر دیا ہے کہ بھائی الطاف حسین کی خرافات سے اس کمیونٹی کو ٹیگ نہ کرو. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو دوسرا مقصد ہم لے کر آئے تھے وہ لے کر آئے تھے کہ اب جو ہے وہ مہاجر اور پختون اور بلوچ نام پر سیاست نہیں کرنی ہے شہر میں. جتنی شہر کو نیشنل انٹیگریشن کی ضرورت ہے شاید پاکستان کے کسی شہر کو ضرورت نہیں ہو، کیونکہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون. اگر میں مہاجر کروں گا فرض کریں تو میں کیا کرتا ہوں، میں پختونوں کو لاکھوں پختونوں کو بول رہا ہوں کہ جاؤ بھائی تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. میں لاکھوں پنجابیوں کو کہہ رہا ہوں شہر میں کہ جاؤ بھائی تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. بلوچوں کو سندھیوں کو کہہ رہا ہوں تمہاری جگہ میرے پاس نہیں. تو کیا کریں گے؟ وہ چلے جائیں گے میرے پاس سے. لیکن جاتے جاتے مہاجروں کے لیے اور میرے لیے ایک نفرت کی چنگاری اپنے دل میں لے کے چلے جائیں گے. وہ جا کر کسی کیمپ میں جائیں گے نا رانا بھائی، تو وہ کیا کریں گے؟ کوئی ان کو پختون بنائے گا، کوئی پنجابی بنائے گا، کوئی سندھی بنائے گا، کوئی بلوچ بنائے گا. ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے. 30 سالوں میں اس شہر میں یہی ہوا ہے کہ پختون کے نام پر لڑ رہا ہے، بلوچ کے نام پر لڑ رہا ہے، مہاجر نام پر. میں نے یہ کام جو ہے وہ دوسری کامیابی حاصل کر لی کہ آج میں اب مہاجروں کے ساتھ لیاری جاتا ہوں. بلوچ ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. میں کٹی پہاڑی جاتا ہوں، پختون ہمارے اوپر پھول بیچا. میں بلوچوں کو لے کر لیاقت آباد جاتا ہوں، مہاجر ان کے لیے تالی بجا رہا ہوں. یہ کام ہم نے دوسرا کر دیا. اب تیسری بات آئی شہر کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ایک منٹ شہر پہ چلتے ہیں. ایم کیو ایم جو تھی جس وقت الطاف حسین اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس وقت تو ایم کیو ایم کے اندر ہر قسم کا لوگ تھا. پنجابی بھی تھا، سندھی بھی تھا، بلوچی بھی تھا، پٹھان بھی، سب لوگ تھے، ہر قسم کے لوگ تھے. سمبولک تھے. اوکے، ایون سمبولک تھے تو صحیح نا. ہاں لیکن کال اور فیل میں تضاد تھا نا بھائی. آپ جو ہے وہ شہر میں آپ مہاجر جب بات ہوتی تھی، جب آپ کو گورنمنٹ میں جانا ہوتا تھا کہتا بھائی سندھ میں 2 صوبے بناؤ. ہاں، زرداری صاحب کو تھریٹ کرنے کے لیے. اچھا بھائی وہ تو جو ہے وہ رات میں 2 صوبے کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ منسٹری میں جانے کے لیے، منسٹری لینے کے لیے سو جاتے تھے لگا کر. ٹھیک ہے، سندھ میں انٹیریئر میں جو ہے وہ حملے شروع ہو جاتے تھے مہاجروں کے گھروں پہ حملے شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ والا کام سمبولک ہو رہا تھا. ٹرولی جو ہے وہ کسی نے کمیونٹی کو کے اندر انگریس کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا، ڈو یو تھنک یو کین کریٹ ویوز ان دی کمنگ الیکشنز؟ وی ہیو آلریڈی کریٹڈ. نہیں وہ فیئر فیکٹر تو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، فیئر فیکٹر از نو مور دیئر. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ورک آؤٹ کیا. فیئر فیکٹر از ناٹ دیئر. رینجرز نے ورک آؤٹ کیا. فیئر فیکٹر اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایگریڈ، اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. مائی پوائنٹ از کہ ان دا کمنگ الیکشنز will you be able to create waves all by yourself؟ ٹھیک ہے، alliances آپ بعد میں بناتے رہیے گا to form a government، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ you will form a government، لیکن کریٹ کر سکیں گے کیا دل سے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا، عمران خان نے 8.5 لاکھ ووٹ لیا پی ٹی آئی سے، یہاں سے کراچی سے، لیکن وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، آپ کیا لے سکیں گے ووٹ؟ آپ کیا وہ جو ڈائی ہارڈ یہاں پہ ایم کیو ایم کا بندہ ہے وہ آپ کو دے گا دل سے ووٹ، یا پھر آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا فاروق ستار صاحب سے؟ فاروق ستار تو ویسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے الطاف حسین سے، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے. کل میں نے دیکھا، میں تو یہ میرے عام اسپیچ لیس، میں تو اب کچھ بولوں، اب تو ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، دیٹس اٹ. لیکن آپ نے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ اپنے ان کے سارے لوگوں کے حوالے سے کر لیتے ہیں نا ساری بات. آپ نے تھوڑی سی جو ہے ایڈٹ کر لیا، ایڈٹ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی پارٹی کا کوئی بھی آدمی آپ اور آپ کی پارٹی کہتے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ جو الزامات لگاتے ہیں نا ان لوگوں پہ، مطلب آپ سے مراد آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کہ انہوں نے ووٹ دیا عباسی صاحب کو مطلب پرائم منسٹر بننے کے لیے، وہ ووٹ کے بھی پیسے نہیں لیے، انہوں نے ڈینائی کیا اس چیز کو. آپ کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو فاروق ستار کہہ رہے ہیں. میں تو الزام نہیں لگایا، میں نے کہا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں. میں نے کہا الزام لگا. اب آپ کی پہلی والی بات پہ آ جاتا ہوں، وہ جو ویو کی بات. ہم نے اگر ایسا دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ الیکشنز میں آرگنائزیشن ہمارے پاس نہ فاروق ستار کے پاس صاحب کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں. اربن سندھ کی سیاست جو الیکٹیبلز کی نہیں ہے، یہاں تو آرگنائزیشن کی سیاست ہے. جس کی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہوگی، جس کا نیریٹو بکے گا، وہی اسی کو ووٹ پڑیں گے. ہمارا نیریٹو، ہمارے پاس آج کراچی میں 18,000 ورکرز ہیں، ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں. اس ماحول میں، گھٹن کے ماحول میں نکل کر آئے 18,000 ہر طرح کے. وہ ہم نے ابھی جو ہے وہ ورکرز کنونشن کیا، تقریباً 5 سے 7,000 ورکرز ہمارے پاس حیدرآباد میں. ابھی میں 4 دن پہلے پروگرام کر کے آئے. اسی طرح سے میرپور خاص میں، نواب شاہ میں، سکھر میں، تمام ڈسٹرکٹ میں 23 میں بھی صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا.
ہم دن بدن ہمارا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے, دن بدن ہمارا سائز, آپ ہمارے پاس آنے والے لوگوں کی تعداد, اور ہم گراؤنڈ پہ اگر آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیں, ہماری پوری سینٹرل کیبنٹ اور تمام لوگ, نیشنل کونسل اور ڈسٹرکٹ والے, وہ گراس روٹ لیول پہ ایک ایک دن میں 7-7, 8-8 میٹنگز ہوتی ہیں, پبلک میٹنگ. ہم گلیوں پہ جا رہے ہیں, ہم چھتوں میں جا رہے ہیں, ہم بزنس کمیونٹی کے پاس جا رہے ہیں, ہم جرنلسٹوں کے پاس جا رہے ہیں, تو ہم وہ ایوری واکس آف لائف کے لوگوں کے اندر ہم پینیٹریٹ کر گئے, اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. بالکل مجھے آپ صبح الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی, لوگوں نے ہمارا نیریٹو بائی کر لیا ہے, لوگوں کو میرا پاسٹ یاد ہے, ابھی جو کراچی میں جو چل پھر رہے ہیں یہ ہمارا, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کراچی بنوایا ہے, لوگوں کو میری گورننس یاد ہے ساری, وہ 4 سال کی کراچی جو کہ 62 ملکوں سے بڑا شہر تھا, اور اس کو ہم نے ڈیولپ کروایا, اس کے بعد نہ ہم سے پہلے ڈیولپ ہوا نہ اس کے ہمارے بعد کام ہوا اس کے بعد. پھر لوگوں کو ہماری انٹیگریٹی کا بھی پتا ہے, آنیسٹی کا بھی پتا ہے. 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے, اور جب میں چھوڑ کر گیا ہوں تو مجھے 9 to 5 کسی کی نوکری کرنی پڑی ہے. یو نیم a single person in پاکستان کے جو سینیٹر رہا ہو, جو وزیر رہا ہو, جو ایم پی رہا ہو, جو کراچی جیسے شہر کا میئر رہا ہو, اور وہ جب ان پوسٹوں سے ہٹے تو اس کا کوئی شادی ہال نہ ہو یہاں پہ, اس کا کوئی پیٹرول پمپ یہاں پر نہ ہو, اور وہ جا کر کسی کی نوکری کرے. مصطفیٰ کمال is the one, bring the second person, you know, in entire پاکستان. تو یہ میرا پرائیڈ ہے, یہ میرا ویپن ہے سارا, یہ سارا. اس کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لڑائی نہیں کر رہے, لوگوں اپنا نیریٹو جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, بھائی یہ ساری چیزیں. میں مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو سامنے کھڑے ہو کر لیاقت آباد میں, نیو کراچی میں, اورنگی ٹاؤن میں, فیڈرل بی ایریا میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں, کہ اردو مہاجروں کا نام لے کر سیاست کرنے والا شہر میں اس سے بڑا مہاجروں کا کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے. اور یہی نیریٹو دے رہا ہوں اس کو, کہ اگر میں مہاجر کروں گا تو میں تمہارے 4 دشمن میں نے آج پیدا کر دیے, بغیر کام کیے 4 دشمن میں نے پیدا کر دیے. تم اس شہر میں قلعے بنا کر نہیں لڑ سکتے. میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بولوں پانی سے مہاجروں کے گھروں میں آئے, اور جو چیک کرے پانی نوک کرے جانے سے پہلے کہ بھئی یہ سندھی کا گھر ہے یا بلوچ کا گھر ہے یا پنجابی کا گھر ہے یا پختون کا گھر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس اے ملٹی ایتھنک کلچرل سٹی نا, جہاں پر لاکھوں, آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گی بات. اور پھر میں کیوں اپنا وہ اپنے اگر میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں شہر کا, بھائی ہم نے اپنے زمانے میں لیاری میں پانی کی لائن ڈالی, تو میں کیا لیاری والوں کو جا کر اپنا نیریٹو نہیں بیچوں؟ میں نے اپنے زمانے میں جا کر جو بابا آئلینڈ, بیٹ آئلینڈ, سوالہ آباد, شمس پیر پہ, جو کہ جہاں پہ 60,000 ایک زبان ہماری بول رہے, ایک آدمی ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے, وہاں جا کر میں نے جو ہے کام کیا, سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈالی. تو وہاں پر جا کر میں اپنا نیریٹو نہیں دوں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ انسانیت کی بات نہیں کریں گے, پاکستانیت کی بات نہیں کریں گے, آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے, آپ اپنی کمیونٹی کو آئسولیشن میں لے کر جا رہے ہیں. اگر میں مہاجر کر کے دوسروں سے کاٹوں گا اس کو, تو میں ہی مہاجروں کے ساتھ برا کر رہا ہوں. ہو گیا 30 سالوں میں برا. مہاجر نام پر آپ نے 14 سال گورنر بنا لیے, مہاجر نام پر آپ نے 14 سالوں تک, آپ نے 30 سالوں تک جو ہے وہ ووٹ لے لیے, 9 دفعہ ووٹ دے دیے مہاجروں نے 30 سالوں میں, 9 دفعہ ایم پی ایز بنا دیے, ایم این ایز بنا دیے, وزیر بنا دیے, سینیٹرز بنا دیے. آج بھی مہاجر نام پر مینڈیٹ تو ہے, آج بھی ہے, مہاجر نام پر مینڈیٹ ہے. تو آج آپ جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو صحیح کر پا رہے؟ تو صرف اس لیے کہ شہر میں یہ ہمارا نیریٹو ہے, اس کو ہم انسل کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو سارے فیکشنز جو ہیں, یہ آپ جو جوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ سارے فیکشنز مل جائیں, ایم کیو ایم کے جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں, جو ان کے فیکشنز بن گئے ہیں, ان کو آپ ملانے کے لیے کس نے رول پلے کیا اس سارے رول؟ مطلب خود تو آپ لوگ نہیں کر سکتے نا, آن یور اون نہیں کر سکتے. ہاں, نہ تو ہمارے پاس زبان ہے, نہ تو دماغ. نہیں, ایسے نہ کریں. اب نے سیاست نہیں, سچی بات, کس نے انیشیٹو لینے کو کہا یا کس نے آئس بریک کر کی؟ اب سنیے میری میں آپ کی سننے آیا ہوں. ایک تو رانا مبشر بھائی, میں جو ہے نا ایم کیو ایم کا ایک فریکشن نہیں ہوں, میں ایم کیو ایم کا کوئی جو ہے وہ ایک پارٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. I'm not an splintered group of ایم کیو ایم, نمبر 1. We are پاک سرزمین پارٹی, ہم ایم کیو ایم کا اسپلنٹر گروپ نہیں ہے. میرے پاس پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں, میرے پاس اے این پی کے لوگ ہیں, میرے پاس اے پی ایم ایل کے لوگ ہیں, میرے پاس حقیقی کے لوگ ہیں, میرے پاس ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, اور میرے پاس سب سے بڑی تعداد نیوٹرل لوگوں کی ہے جو کہ کسی پارٹی میں نہیں تھے, ہمارے پاس آ جائیں, وہ ایم پی ایم ایل ایس بنیں گے. آپ دیکھیے گا کیسے لوگ ہیں ہمارے پاس. تو ایک تو میں ایم کیو ایم کا کوئی گروپ نہیں ہوں, نمبر 1. اس سے بالکل ہمیں جو ہے, ہم نے پہلے دن سے اپنی بیسز یہ نہیں رکھی, نمبر 1. نمبر 2 یہ
میں کسی پارٹی کے ساتھ مرجر کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں یہ آپ کو بالکل پالیسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہوں. نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے آپ سولو کھیلیں گے؟ بالکل نہیں مرجر کریے. جو آپ جو گروپس کی بات کریں نا, آپ جو آپ نے جو کل کے پرسوں کے آئی تھنک اے پی سی کے حوالے سے یہ والی بات, اے پی سی کی بات کرو جس کو آپ کو بھی نہیں پتا چلا گیا کینسل کیوں کیا. بالکل ہم کسی سے مرجر کرنے کے لیے نہیں جا رہے, لیکن پہلے دن سے ہماری بات ہے کہ ہم نے سب سے بات کرنی ہے. جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں اس کمرے میں بیٹھ کر, یہ والی بات میں فاروق ستار صاحب کے سامنے کر چکا ہوں. یہ والی بات میری آفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں, میں یہ والی بات ان کے سامنے بھی کروں گا. ان کے کہ بھائی مہاجر نام پر سیاست کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کا. یہ والی بات جو کہ وہ مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں. اچھا پھر کیا کروں گا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ان سے لڑائی شروع کر دوں گا؟ نہیں, میں ان کے نظریے کی رسپیکٹ کروں گا اور اپنی بات ان کے سامنے کروں گا, اور لوگوں پہ ہم دونوں کہیں گے کہ لوگوں کو فیصلہ کر لینے دیں کہ کون کس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ ہم نے لڑائی, پھر ووٹ تو پھر بڑھ جائے گا. دیکھیں صحیح اور غلط کی بات ہو رہی ہے. کیا یار پنجاب میں سارے لوگ پنجابی ہیں, پی ٹی آئی بھی جو ہے پنجاب سے ووٹ مانگ رہی ہے, پی ایم ایل این بھی پنجاب سے ووٹ مانگ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی پنجاب سے ووٹ مانگ رہی ہے, پی ٹی جو ہے وہ پی ایم ایل کیو بھی پنجاب سے ووٹ. یار اس ووٹ کے ڈسٹریبیوٹ ہونے پہ تو آپ کو پرابلم نہیں ہے. پختون ہے سارے خیبر پختونخوا میں, ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے نا. نہیں صحیح اور غلط کی نہیں. وہ جو لوگ ہم پہ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. یہ نیریٹو یہ بڑا مزے کا وہ ہے. اچھا وہ آپ نے چھیڑ دیا. اب آپ سنیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی پارٹی کے آنے کے بعد جو مہاجروں کا مینڈیٹ تقسیم ہو گیا, یہی نیریٹو ہے نا باہر, یہ الزام ہے. جو مجھے کہتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد مہاجروں کو ووٹ تقسیم ہو گیا, میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آئی کنفیس, آپ کا یہ الزام میں لے لیتا ہوں. کیونکہ آپ کے اس الزام میں میری کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں مجھے. آپ اپنے اس الزام میں مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ تو ابھی آپ کا الزام ہے نا, میرا نیریٹو نہیں آیا ابھی تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے مہاجروں کے ووٹ کو تقسیم کر دیا. میں کہتا ہوں بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑا احسان کر دیا میرے اوپر یہ بات کہہ کے. اچھا کیوں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 35 سالہ مینڈیٹ کو 1.5 سال کی پارٹی پہ آج آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کا ووٹ تقسیم ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ووٹ تو مجھے بھی پڑیں گے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ووٹ پڑیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہی الزام آپ ایم کیو ایم حقیقی پہ نہیں لگا رہے, جو کہ 22 سالوں سے مہاجر نام پر سیاست کر رہی ہے, وہ بھی تو مہاجر, اس پہ آپ الزام نہیں لگا رہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم کر دی. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے. انہوں نے 20 سالوں میں کئی الیکشن وہ لڑ لیے, ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں, تو آپ الزام کے ساتھ ساتھ مجھے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ووٹ کچھ تقسیم ہو کر ان کے پاس جائے گا. اب میرا نیریٹو کیا ہے, اب میرا کہنا ہے آپ کو جواب یہ ہے کہ نہیں جی تقسیم نہیں ہوا, پورا ووٹ شفٹ ہو گیا ہے. آپ ریسٹ ایشور کہ ووٹ تقسیم نہیں ہوا ہے. مجھے وہ بھی ووٹ دے گا جو مہاجر ان کو ووٹ دیتا تھا, مجھے وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے جو خاموش تھے مہاجر اور ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے, اور مجھے وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے جو ان کے خلاف ووٹ ڈالتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے, ایک چیز میں آپ سے اور پوچھوں گا, بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آؤں گا تو پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ ایم کیو ایم لندن میں اور ایم کیو ایم پاکستان میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے یا بتا کہ میں تھک گیا ہوں نہیں. اب تو فاروق بھائی نے قرآن شریف پہ اوتھ لے لیا, میں تو بول ہی نہیں سکتا, یہ تو اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے سارا. چلیں جی واپس آگے کچھ اور پھر پوچھ لوں گا, فی الحال بریک لے لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ذرا ایک اور سوال کر لوں کیونکہ پہلے جو پوچھنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے, وہ کہہ رہی تھی میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. اٹس بٹوین فاروق ستار صاحب اینڈ اللہ تعالیٰ, وہ جانے اور فاروق ستار صاحب جانے, اس لیے اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ذرا بالکل کھل کے بتائیں, واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ آپ الطاف حسین سے الگ ہو گئے. آپ پہلے بتا چکے ہیں لیکن مجھے اس کا تھوڑی سی سمری بتائیں گے. دیکھیں 2008 سے 2013 تک کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی نا, وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. وی کیم انٹو ا سچویشن جہاں پہ ہماری جو ہے وہ ایلیویشن ہوئی. میں میئر تھا, چیزیں تھیں. 5 دفعہ حکومت میں آئے, 5 دفعہ حکومت میں سے واپس گئے.
اسی دور سے شہر ڈیٹیوریٹ ہوتا شروع گیا. رحمان ملک صاحب جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹ پرسن تھے. آپ رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس ہم سے کرواتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ برا بھلا بولو, حکومت سے باہر آ جاؤ. صبح ہی ہمیں جو ہے وہ کال آ جاتی تھی کہ بھائی پھولوں کی پتیاں جمع کرو, رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں, ان کو پھولوں کی پتیاں. ہم بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہو کر جو رات میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, صبح رحمان ملک میں اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی پتیاں نچاور کر رہے ہیں, اس کو علیم کھلا رہے ہیں قائد تحریک کے کہنے پہ. ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا, 4 دفعہ, 4 سے 5 دفعہ آپ نے کام کیا. لوگ ہم سے سوال کرتے تھے گراؤنڈ پہ سوال, یہ عمران خان صاحب کو جو 2013 میں ووٹ ملے ہیں, 10 لاکھ ووٹ ملے ہیں, وہ ووٹ ان کی, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی محبت کا ووٹ نہیں ہے, وہ الطاف حسین کی نفرت کا ووٹ ہے. لوگوں نے, اردو بولنے والوں نے الطاف حسین کی نفرت میں, ایم کیو ایم کی نفرت میں, ایک آپشن تھا اس کو, کوئی اور بھی ہوتا اس کو بھی ووٹ پڑ جاتے. عمران خان صاحب جو آپشن تھے کہ جماعت اسلامی کو پہلے آزما چکے تھے, جماعت اسلامی کے پاس وہ ووٹ جانا نہیں تھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کر رہی تھی سب کو پتا ہے. تو عمران خان واز دی آپشن جو کہ ان کو ووٹ پڑا. وہ یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب اس ووٹ کو کیری نہیں کر سکے, ان ویوز کو کیچ نہیں کر سکے, اور ان 10 لاکھ ووٹوں کو 50 لاکھ اور 70 لاکھ کے ووٹ میں کنورٹ نہیں کر سکے. اس لیے کہ انہوں نے ٹائم نہیں دی, ان کی پرائرٹی نہیں دی کراچی, شاید وہ زیادہ پنجاب پہ فوکس کرنا چاہتے تھے. تو وہاں سے ہم لوگ باتیں کرتے تھے, جاتے تھے, پوائنٹ لے کر جاتے تھے, بتاتے تھے. لیکن جو ہے وہ بھائی ہمارا جو ہے وہ اس کو ہفتے تک ہوش نہیں ہے, صبح دوپہر شام میں اس کو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تھا. پہلے تو رات میں جو ہے وہ ہیپی آور چلتے تھے, اب یہ جو ہے وہ پورے راؤنڈ دی کلاک اور ویکس اور منتھس کے ہیپی آورز کا سارا سلسلہ. سمجھایا بھی, چیزیں بھی کی, جا کر جو ہے وہ جمع کرایا, جا کے ڈیٹاکسیکیٹ کروایا, جا کے جمع کروایا, جا کے ڈیٹاکسیکیٹ سینٹر میں جا کے جمع کروایا, جا کر ریہیب سینٹر میں ڈیٹاکسیکیٹ کرن. لیکن نہیں ہوئی بات. 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ساری وہ بات. پھر کرتے کرتے ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو جاتا 2010 میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انونا واقعہ, ایم آئی ایم کے اوپر الزامات, چیزیں کرتے. اس کے بعد جب اسکاٹ لینڈ یارڈ جب وہ کرتی ہے, انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے, تو ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے بہت سارے, ایک ٹرک بھر کر پیپرز لے کر جاتی, بہت سارے کاغذات لے کر جاتی. 1-1.5 سالوں تک وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پھر 2012 سے انہوں نے ان کو بلانا شروع کیا انٹرویو کے لیے. الطاف حسین صاحب کو, طارق میر صاحب کو, انور صاحب کو, طارق جاوید کو, فلاں 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 فلاں. 2012 کے اینڈ میں ایک کال آتی ہے کہ بھائی دبئی آ جاؤ, مسئلہ ہو گیا بہت. تو میں فروغ نسیم, میں عشرت العباد, انیس قائم خانی, وہاں سے انور صاحب, طارق میر صاحب, بابر غوری, عادل صدیقی, اور 1-2 نام اور ہے مجھے جو وہ, اور وہاں سے رحمان ملک صاحب, اور وہاں سے الطاف حسین صاحب آن لائن پہ. اور یہ دو افراد انہوں نے بھیجے وہاں پہ, طارق میر صاحب, انور صاحب کو بھیجے. اور انہوں نے آ کے بتایا, طارق میر صاحب نے آ کے بتایا کہ بھائی ہم وہاں پر کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے کر آ چکے ہیں, الطاف حسین صاحب, طارق میر صاحب, انور صاحب. کیا بھائی کہ مرڈر انکوائری تو ایک طرف. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم تو نہیں کام کر رہے. انہوں نے پھر ایک پیپر ہمارے سامنے رکھا, دوسرا پیپر سامنے رکھا, اور جب تیسرا پیپر سامنے رکھا تو ہم نے کہا اچھا بھائی پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو ہم نے 3 دنوں تک اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائی ہیں, پیزا کھا کے, کافی پی کے. کوئی آپ کو پتا وہاں تو انویسٹیگیشن یہ والی ہے نہیں کہ بھائی الٹا لٹکا کر پوچھ رہے ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو وہ ہم نے ریکارڈ کرا دی. تو اچھا بھائی ہمیں کیوں بلایا قائد تحریک صاحب لائن پہ, رحمان ملک صاحب کو کیوں بلایا؟ رحمان ملک صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں, ہم پکڑے گئے ہیں 20. اور اس میں کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے پروفز بتائے, ڈاکومنٹس. ڈاکٹر صاحب جو ڈائری لکھتے تھے, ڈاکٹر صاحب جو نوٹس لکھتے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی ان میٹنگوں میں شامل ہوتے تھے جو انڈینس کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی. تو 4 جگہوں میں, دنیا کے 4 شہروں میں را کے چیف کے ساتھ ملاقات کی, ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن, منٹس آف دا میٹنگ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کے پاس ہے. اور پیسے ہر سال کتنے ملتے ہیں, کیا کیا نیگوسیشن ہوئی, کون کون لوگ ٹریننگ پہ جا رہے ہیں, ساری چیزیں ڈیٹیل ان کے پاس ہے. اور یہ وہ کانفیس کر کے آ گئے. اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم پہلے تو رحمان ملک صاحب کی ٹاسکنگ ہوئی کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنی کاؤنٹر پارٹ کو جا کر برطانیہ میں کہیں کہ اگر یہاں پہ اگر الطاف حسین صاحب کو ٹچ کیا گیا اس کیس میں تو کراچی میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. اور جب یہ حالات خراب ہوں گے تو بہت عرصے کے بعد آرمی کی گورنمنٹ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, جمہوری حکومت آئی ہے, تو پاکستان میں جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, یہ والا چورن بیچنا ہے وہاں جا کے. ان کو تو جیک پاٹ ہٹ ہو گیا کہ پاکستان کراچی کی سب سے بڑی پارٹی, سندھ کی دوسری بڑی پارٹی, اور جو ان کی اپوزیشن پیپلز پارٹی کی, اس کا اتنا بڑا جو ہے وہ ویک پوائنٹ اس کے لیڈر کا آ گیا ہو اور اس پارٹی کا آ گیا ہو. انہوں نے بولا جی بالکل 8 گھنٹے تک انہوں نے پوری بریفنگ لی ہے اور انہوں نے یہ کام کیا.
دوسری بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ ہمیں کہا کہ بھائی دنیا بھر میں جو بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں باہر ملکوں میں، ایمبیسیڈرز میں، ادھر ادھر سارا، اب جا کر کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ نہیں چھونا چاہیے، یہی والی بات ہم نے جا کر سیل کرنی. ہم وی گاٹ بیک. I started thinking, everybody started thinking differently. ہمارے لیے پہلی دفعہ یہ پتا چلا پروف کے ساتھ. را کا الزام لگتا تھا، ہم کہتے نہیں اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے، غلط بات ہے. پہلے بھی لگا تھا 92 میں کہ جی جنا پور بنا رہے ہیں. اچھا وہ تو بھونڈا قسم کا الزام تھا، نقشے نکال دیے، اور وہ تو ہم سمجھتے تھے یہ وہی ساری کہانی ہے. اب تو بھائی قائد تحریک صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں پکڑا گیا ہوں، اور خود لائن پر ہیں، اور جو کانفیڈنس اسٹیٹمنٹس ہیں. پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آیا کہ را کیا اس لیے پیسے دے رہی ہے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کو کہ وہ یہاں پر اسکول کھولے گی، وہ یہاں پر جو وہ ہسپتالوں میں دوا دے گی، وہ یہاں پر نوجوانوں کو تعلیم دے گی، یا لوگوں کو آپس میں جوڑے گی. را تو اس لیے پیسے دے رہی ہے اس کو ریسٹیبلائز چاہیے. پھر ہمارے دماغوں میں ساری وہ کہانی گھومنے لگی کہ شہر میں کیا ہوتا رہا ہے سارا، شہر میں کیسے کیسے لوگ جو ہے مرے ہیں، شیعہ مر رہے ہیں، سنی مر رہے ہیں، مہاجر مر رہے ہیں، پختون مر رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک چیز بتائیں، کل کو یہ ایم کیو ایم جو ہے، مطلب لوگوں کے ذہنوں میں نے فاروق ستار صاحب سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے زیادہ اور میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں نے اوتھ لے لیا ہے. کل کو لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ خدشات ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ ابھی بھی بات ہے کہ چلے فاروق ستار صاحب نہیں ہوں گے تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا کسی نہ کسی کا رابطہ ضرور ہے الطاف حسین سے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ابھی بھی رابطے میں ہے. اور اگر یہی ساری سچویشن ہے تو وائی از دا اسٹیبلشمنٹ مم اباؤٹ اٹ؟ ون. سیکنڈلی اگر یہ سب کچھ واقعی ہے، اسی طرح ہی ہے، تو اگر رابطہ بھی ہے اس پارٹی کا الطاف حسین سے، تو یہ تو بعد میں تو معافی تلافی ہو جائے گی. یہ معافی تلافی ہو کے جی یہ سچویشن ایسی بن گئی تھی، سینیریو ایسا بن گیا تھا جس میں پارٹی کو بچانے کے لیے ہم نے یہ سارا کیا، فاروق ستار صاحب کو آگے لے کے آئے اور اس طرح کیا ہم نے. تو کل کو اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو ویئر ڈو یو پیپل اسٹینڈ؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے، ہم جب آئے تھے تو سب لوگ ایک ہی تھے نا. ہم انہیں اسپلٹ تو دیکھ کر نہیں آئے تھے. تو ہم نے تو یونیفائیڈ جو ایم کیو ایم تھی اس وقت 3 مارچ کو، ہم تو اس کے اگینسٹ آ کر 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ اب دے ول نیور، آئی مین ادھر وہ ایک ساتھ ہیں، الگ ہیں، نہیں ہیں. ہم نے جو ہے وہ پورے سارے چیزوں کو ایک ہی جگہ بریکٹ کر کے ہم تو اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پریویل کر رہے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پروگریس کی ہے. تو میرے لیے، ہمارے لیے اب گون آر دا ڈیز کہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کل کو پتہ چلے آپ لوگ چلے گئے یہاں سے، چھوڑ کے چلے گئے. ہم نہیں، لاکھوں لوگ لگ گئے ہمارے ساتھ. میرا اگر دل چاہے بھی تو آج میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو لاکھوں لوگوں کی وابستگی ہو گئی ہے. اس ٹائم پہ آ کر کھڑے ہو گئے وہ لوگ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا جینا اور مرنا ادھر ہے، یہاں ہے جینا اور مرنا. اس لیے کہ دیکھیں میری اکیلی کی اب ذات نہیں ہے. ہاں کوئی میرے ساتھ آ کر جڑتا نہیں، کوئی مجھے نہیں فالو کرتا، میرے ساتھ اب لاکھوں لوگ جڑ گئے ہیں. میری اوبلیگیشن ہے، میری ان کی زندگیوں کی، ان کی چیزوں کی اوبلیگیشن ہے. نہیں there is no way. اور why would I؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اب آہستہ لوگ جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے جو کہ اسٹریٹ آف دا ٹاک آف دا اسٹریٹ ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اینڈ وہ یہ ہے کہ جناب آپ خود آن یور اون پی ایس پی نہیں چل سکتی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اچھا، اور یہ جلسے جلوس آپ کہاں سے پیسے لے سکتے ہیں، کہاں سے مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ پیسے لگا رہی ہے. ہاؤ فار از دس ٹرو؟ اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے، مطلب یہ کوئی سیٹ اپ کرتے ہیں نا اس کے لیے، مطلب لیٹس ڈگ اٹ آؤٹ نا. مطلب کوئی یہ ہر ٹاک شو میں یہ بات ہو کر میں جواب دے دوں گا، پھر آپ سوال کریں گے یا آپ سے مراد کیسی سال بھر سے 1.5 سال سے ہو رہا. بھائی میں I'm offering you everybody come in. I give you access of each and every room and each and every worker of mine, each and every account. ہمارا ایکسپینڈیچر، پیسے کہاں سے آنا ہے وہ ایکسس دے رہا ہوں میں، پیسے کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ ایکسس دے رہا ہوں میں. اپنی آپ کو جو لائبلٹیز بتا رہا ہوں میں، آپ کو جن کے ادھار چل رہے ہیں ان کی لسٹ دیتا ہوں. تو اچھا تھوڑی سی میری مدد ہو جائے گی اس میں ساری چیزیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ، ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے الطاف حسین پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے جو پیسے لے رہا ہے، اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں، اس کے موقف چل رہا ہے. لیکن وہ کسی جگہ پہ گلٹی تو پروف نہیں ہوا نا الطاف حسین.
अच्छा तो मैं गिल्टी प्रूफ हो गया? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उस पे भी कोई नहीं कैसे क्या मतलब क्या हुआ क्या? What was the outcome? नहीं आउटकम कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, नहीं आउटकम तो कुछ नहीं निकला ना। नहीं आउटकम ये हुआ कोई सजा हुई अल्ताफ हुसैन को, इज अल्ताफ हुसैन बिहाइंड द बार्स? बिल्कुल ठीक है। आउटकम ये हुआ कि वो अल्ताफ हुसैन जिसकी एक आवाज पे शायद होता था, ये बात ठीक है, वो मैंने देखिए वो तो शुरू में कह दिया, फियर फैक्टर खत्म हो गया। तो ये दिस इज डिवाइन एक्ट। वो लोग देखें, आपके बर्तानिया क्यों बंद करेगा भाई उसको? इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो बर्तानिया, सर सुन लें, इंडिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बर्तानिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस से बर्तानिया के ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच हो रही है कि भाई इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग को आगे लेकर नहीं जाना, इसलिए कि इसमें अल्ताफ हुसैन नहीं फंस रहा, पूरी इंडिया फंस रहा। इंडिया की रॉ पहली दफा रंगे हाथों पकड़ी गई है अल्ताफ हुसैन के थ्रू। नहीं होंगे पाकिस्तान में, किसी हुकूमत को परवाह नहीं है, आप हुकूमत को गाली बकें तो आप देखेंगे कैसे आप रॉक एजेंट बना दी जाएंगे, नहीं भी होंगे। आप पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गाली बकें, आप हुकूमत को नुकसान दे नहीं है, बल्कि अल्ताफ हुसैन तो बहुत सारी हुकूमतों को सूट करता है ना, कि उस जैसा 2 नंबर आदमी अभी भी सूट करता है। अगर वो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि अगर कल को वो सर्वाइव कर जाता है, जो कि करेगा नहीं, तो ये हुकूमतें डील कर लेंगे उससे, उनको क्या मसला है? पहले डील नहीं किए क्या? लेकिन नहीं होंगी वो, नहीं वो टाइम आएगा। अब मैं एक बता रहा हूं कि आपने कहा ना लूज क्या किया बॉस, आज अल्ताफ हुसैन कहते हैं नहीं देखे, वो तो पहले शुरू में कह दिया मैंने कि फियर फैक्टर जो है वो खत्म हो गया। नहीं, नॉट ओनली फियर फैक्टर, पहले तो एक फोन आता था, एक आवाज आती थी, दुकानें बंद हो जाती, मार्केटें बंद हो जाती थी, हड़ताल हो जाती थी। गालियां बक रहा है वो आदमी, झंडे जलाओ, स्याह परचम लड़ाओ, लोग झंडे उठाकर जो है वो 14 अगस्त मना रहे हैं, खत्म हो गई बात। तो आपकी अदालतें ना दे सजा, आपकी हुकूमतें ना दे सजा। अच्छा, वोट बैंक जो है कराची का, वो क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक? किसका? एज सच खत्म हो गया ना? नहीं देखिए ना, एक मिनट ठहरे, जो वोट बैंक था, जो पहले जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उसमें वैक्यूम में जो बेनिफिट लिया वो लिया पीटीआई ने, ठीक है, 8-8.5 लाख वोट लिया, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ गई, फिर वापस एमक्यूएम के पास चला गया मसला, ठीक है, कि जी एमक्यूएम ही रिलीफ दिलवा सकता है। अब वो जो वैक्यूम था, या वो जो 8-8.5 लाख वोट था, वो उसको कैच आप करना चाह रहे हो, या वो फिर वापस एमक्यूएम की तरफ चला जाएगा, या हाउ विल इट वर्क आउट इन द कमिंग इलेक्शंस? नहीं इन द कमिंग इलेक्शन अभी तो चूंकि मार्का ही नहीं हुआ, तो हमारा तो अभी इम्तिहान आया ही नहीं ना। हमारा तो जब इम्तिहान आएगा, खुदा ना खास्ता जो है वो ये नहीं हो तो जब अच्छा, लोग क्यों आने बंद हो गए आपके पास? आ रहे हैं लोग, रह कौन गया है? नाम बताएं, शुरू करें, रह कौन गया है? वो रह ही नहीं गया। अच्छा, हाँ, रोजाना जो नीचे का वर्कर कैडर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कैडर है, वो तो सब कहाँ गए भाई साहब? वर्कर जो यूनिट लेवल पे, सेक्टर लेवल पे बनाने वाले जो लोग थे, वो तो भाई साहब थे। किधर है भाई साहब? सब आ गए, सब भाई साहब ने बनाए थे, एमक्यूएम में रहते हुए, ठीक है ना, वो तो उनका ब्रेन चाइल्ड था। सब आ गए, सारे आ गए, उससे बहुत ज्यादा लोग आ गए, नए लोग इतने खड़े हो गए माशाल्लाह। वो तो 10-20% है जो लोग आए हैं। सारे आने के बावजूद भी मेरे साइज का, मेरी पार्टी का 10-20%, 80% तो मेरे पास जो है वो ज्यादा न्यूट्रल लोग हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं। और वो अल्लाह का शुक्र, मैं बता रहा हूँ 18,000 वर्कर्स हैं माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त कारकुनान। कोई पैचअप हो सकता है या कोई पोजीशनिंग हो सकती है, लेट मी नो, पैचअप गलत लफ्ज कह गया, कोई ऐसा रोल मिल सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मुशर्रफ साहब को? कोई ऐसा रोल मिल सकता है साबिक गवर्नर सिंध को, इशरत को? हंस रहे हैं आप। मुख्तसर सा जवाब है, वो कह रही है वाइंड अप करें, वो लोग कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों को नहीं, दोनों का टाइम खत्म हो गया, और अच्छा। टाइम अपने अपने उन्होंने जो है वो अदवार गुजार दी, और मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।